ہنگامی نیوز ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ درست ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے، اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے، یہ اوون کی طرح پکتا ہے۔ اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے، یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاج کیا، اس کو گولیاں چلا کے کچل دیا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ، ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، محمود اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تو یہ جو آفر ہے اس سے ویسے فائدہ اٹھانا چاہیے، بمپر آفر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں نا، اگر آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں تو میں آپ کو عمران خان سے گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا، آئے مل کر بیٹھے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن سیاستدانوں کو یہی ڈر ہے نا کہ عمران خان آئے گا تو ہم نے جو 2 نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے، ہم دوبارہ پھنس جائیں گے۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا جی میں گارنٹی لے کر دیتا ہوں عمران خان سے کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دھرنا دیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، رات کے آخری پہر انہوں نے اپنا یہ دھرنا ختم کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلمان اکرم راجہ تھے، دیگر بہت سارے اراکین اسمبلی تھے، جو لوگ نہیں پہنچے تھے وہ بھی آ گئے تھے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا آپ کو، شہریار آفریدی کا، جنید اکبر صاحب کا، تو یہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے، کیونکہ گنڈا پور نہیں آئے اور گنڈا پور کا کوئی بھائی بھی نہیں آیا، تو شاندانہ گلزار صاحبہ بھی وہاں پہ آئی تھیں اور دیگر بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر دیکھے گئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کر احتجاج کیا، دھرنا دیا، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ ٹس سے بس نہیں ہوئی اور کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ رات کو لگ بھگ 2:45 بجے یہ دھرنا کال آف کر دیا گیا اور خیبر پختونخوا کے تمام ایم پی ایز اور جو ایم این ایز ان کے ساتھ موجود تھے وہ سارے گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کچھ بیانات دیے۔ ایک بیان جو ہے وہ شاہد کھٹک کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم کل ان کے اوپر ایک باؤنسر ماریں گے اور جلد آپ کو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، باقی لوگوں نے بھی اناؤنسمنٹ کیا۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، چاہے عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کی ملاقات ہو جائے، چاہے کوئی سیاسی بات ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو قابل اعتبار سورسز ہیں نا، ان سے کوئی بھی معلومات عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی تک باہر نہیں آئی۔ یہ ضرور پتا چلا کہ عمران خان صاحب اسپتال پہنچے اور انہیں پمز اسپتال لایا گیا اسلام آباد میں، اور ان کا ایک علاج بھی کیا گیا، ایک ٹریٹمنٹ تھا ان کا، وہ ان کو دیا گیا، لیکن کسی بھی عمران خان صاحب کے قریبی شخص سے یا کسی ایسے سورس سے جو معلومات، جس کی معلومات کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، جس کی معلومات پہ عمران خان صاحب کے کارکن، ان کی پارٹی کے لوگ یا ان کی فیملی کے لوگ بھروسہ کریں، اس سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم صحافیوں کے پاس بھی جو خبریں ہیں وہ مختلف ذرائع سے، کچھ اسپتال کے ذرائع ہیں، کچھ پولیس کے ذرائع ہیں، کچھ ایجنسیوں کے ذرائع ہیں، کچھ ذرائع جو ہیں وہ جیل کے ذرائع ہیں۔
تو سب اپنے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خبریں دے رہے ہیں اور ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچا کے ان کا علاج کروایا گیا، جس کی تصدیق وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کر دی ہے۔ اب تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت کیوں اتنی خراب ہوئی، یا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ ڈاکٹر عمران خان صاحب کے پہنچ گئے، جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی پہنچ گئے اڈیالہ کے باہر، تو یہ آفر بھی دی گئی کہ آپ ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں، یہ تو بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے، آ کر آپ کروائیں ملاقات۔ خبریں آتی رہی کہ بات چیت چل رہی ہے، کوئی بات بننے والی ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں اور دیگر کچھ ڈاکٹر ہیں، 2-3 معالج تھے، وہ رات گئے تک انتظار کرتے رہے، لیکن جب ملاقات نہیں ہوئی تو پھر وہ چلے گئے، اور 2:45 بجے پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا ختم کر دیا، اور اب ایک نئی حکمت عملی کا اناؤنسمنٹ صبح کیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی جو اناؤنس کی جائے گی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے سے کی جائے گی۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے جاتے جاتے کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز، یہ سارے لوگ اور جو عہدیدار ہیں وہ سارے لوگ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اگلا دھرنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا جائے گا۔ اب صبح 10 بجے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ایک پورا کرفیو کا ماحول بنا دیا جائے گا، جو ریڈ زون ہے اسے سیل کر دیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھرنا نہ دے سکیں۔ لیکن دیکھیں، جو اراکین اسمبلی ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کا اپنا ایک استحقاق ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ زور زبردستی اگر ریڈ زون میں کریں گے تو یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گی اور ہر طرف یہ رولا پڑ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دل کرے وہ کرتی چلی جائے۔ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت جبر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے کی ہے، لیکن آپ ہر وقت سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لیا ہے، جو جا کر سیٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ عوام نے تو بار بار امتحان میں پاس ہو کر دکھایا، لیکن اصل امتحان جو ہے وہ اب اراکین اسمبلی کا ہے، سینیٹرز کا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین کا ہے، صوبائی اسمبلی کے اراکین کا ہے، وزراء کا ہے، جو ماضی میں وزارتیں لیتے رہے، ان کا امتحان۔ اب ان سارے لوگوں کو آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا، اور جتنی بھی کالز دی جائیں ان تمام کالز کے اوپر ان لوگوں کو آنا پڑے گا۔ تو پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر دھرنا دیں گے، اور وہاں پہ یہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے جو اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، جمعے کا دن ہے، صبح 10 بجے انہوں نے رکھا ہے، تو یہ 12-1 بجے تک چلے گا معاملہ میکسیمم، اس کے بعد جمعے کی نماز ہو جائے گی، اور پھر ہفتے والے دن خیبر پختونخوا میں ہی دوبارہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں سہیل آفریدی کی۔ ایک نئے ضلع میں وہ جا رہے ہیں، غالباً اس مرتبہ وہ سوابی میں جا رہے ہیں، جہاں پہ بہت بڑی ایکٹیویٹی پولیٹیکل ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد اتوار کے دن انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا ہے، جس جرگے میں وادی تیرا کے حوالے سے اہم انکشافات ہوں گے، اہم فیصلے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ وادی تیرا کے لوگوں کو جو بے دخل کیا گیا ان کے علاقے سے، انہیں جو جبری طور پہ ان کے علاقوں سے انخلا پر مجبور کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور پھر اگر یہ آپریشن والی ساری یہ چیزیں جھوٹ ہیں تو پھر سہیل آفریدی صاحب اپنی قوم کو لے کر ساتھ اپنے خود وادی تیرا میں واپس آباد کاری کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اگلا ہفتہ آپ کا ان چیزوں میں گزر جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی شدید تشویش ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا نا پمز اسپتال میں، تو اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ کڑی نگرانی کے اندر لایا گیا، باہر جو لوگ موجود رہتے ہیں نارملی چھوٹے موٹے دکاندار، تو وہاں پتا چلا کہ بہت ساری گاڑیاں 15-20 گاڑیاں اچانک آ گئی تھی، ہر طرف سیکیورٹی پھیل گئی تھی۔ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا اور پھر عمران خان صاحب کو، اچھا جو لوگ یہاں پھیلے ہوئے تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اندر کون آیا، اور عمران خان صاحب کو صابر شاکر صاحب نے خبر دی ہے کہ فوجی حکام لے کر آئے تھے۔ یہ کام جو ہے وہ فوجی حکام نے کیا، سویلین ادارے یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے اندر۔ وہ باہر والا کور ان کو دیا جاتا ہے تاکہ کوئی احتجاج ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے تو وہ موجود رہے، ادروائز جو سویلین ادارے ہیں ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو فوجی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا صابر شاکر صاحب نے کہ وہ لوگ لے کر آئے۔ پھر جب یہ اسپتال کے اندر لے کر گئے تو جتنے CCTV فوٹیجز تھی وہ ساری کی ساری بند کر دی گئی، کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا کہ کسی جگہ سے بھی عمران خان صاحب کی کوئی جھلک کوئی چیز باہر نہ آ جائے۔ یہ عاصم منیر صاحب کی ایک بڑی ضد ہے کہ میں عمران خان صاحب کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا۔ جب عدالت کے اندر سے عمران خان صاحب کی فوٹو آ گئی تھی نا تو عاصم منیر صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی انکوائری کروائی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو روکو، اس کو بند کرو۔ جب عمران خان کی 1-2 مرتبہ آڈیو باہر آ گئی تھی تب بھی بڑا رولا پڑا۔